اچھا ایک سوال جی ڈسکس ہوا اور اس پہ تو بریلویوں نے دیوبندیوں کو بالکل جو ہے نا خاموش کرا دیا، اور اہل حدیث اور شیعہ تو غائب تھے، وہ مجھے پکچر میں نظر ہی نہیں آ رہے، خدا جانے کدھر غائب تھے دونوں۔ اچھا وہ انہوں نے کہا جی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم، اچھا انہوں نے باتیں بہت اچھی کی، انہوں نے کہا جی علم غیب اور کا جہاں تک تعلق ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم مبارک ہے، انہوں نے کہا جی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم بھی اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے جتنا سمندر میں آپ سوئی ڈبو دیں، ایسی کوئی بات کی تو نکالے تو سوئی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے۔ یہ حمزہ بریلوی صاحب نے لکھا ہے جی الدولۃ المکیہ میں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم یہ بات بھی ساتھ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات کے مقابلے میں وہی حساب ہے جو اللہ کا اور ان کا گیپ ہے نا، وہی مخلوق کا اور ان کا گیپ ہے۔ انہوں نے پھر آگے سے دیوبندی عالم کی موجودگی میں کہا، اور وہ مولانا سمیع الحق صاحب کے مدرسے کے تھے، یہ ڈاکٹر عامر لیاقت نے بتایا، اور انہوں نے پھر ایکسیپٹ بھی کیا۔ انہوں نے کہا جی بالکل میں کہتا ہوں کہ ایسی بات نہیں کہنی چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بڑے بھائی جیسی کرنی چاہیے، یا شیطان اور ملک الموت کا علم زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی جواب نہیں دے سکے ان کو۔ شاہ جی تسی کدی وکالت کر رہے اے ہن دیوبندی بریلوی پائی بن گئے نے ٹی وی تے آ کے؟ بھائی بھائی کدھر بن گئے جی، وہ تو نہیں مان گئے نا، بریلویوں کے آگے بول ہی نہیں سکا کوئی، بول ہی نہیں سکا۔ اور شیعہ اور اہل حدیث تو مجھے نظر ہی نہیں آیا پکچر۔ جی 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 بالکل نہیں بول سکا، ان کو بولنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ جب گستاخیاں کی ہوئی ہیں دیوبندیوں کے بزرگوں نے تو ان کو نہیں بولنا چاہیے۔ ہم تو کہتے ہیں گستاخیاں، ہم تو حمزہ بریلوی صاحب کے نہیں، ساتھ انہوں نے کہا، اور کہتے ہیں جی آپ پوری کتاب پڑھیں، میں کہتے ہیں میں نے ایک لفظ پڑھا، یہ گستاخیاں کی ہی نہیں۔ انہوں نے تو کہا دیوبندیوں نے کہا نہیں دیوبند وہ تو ہیں گستاخیاں، یہ دیکھیں لیکن انہوں نے کہا اے جناب حسام الارمین کتاب دکھاؤ جی حمزہ بریلوی صاحب دی۔ یہ کتاب ہے جس نے یہ سارا مسئلہ کھڑا کیا، دیوبندیوں کو ننگا کیا انہوں نے حسام الارمین کے اندر حمزہ بریلوی صاحب نے، اور ان کی گستاخانہ عبارتیں بالکل بالکل گستاخانہ ہے۔ ان کی گستاخیوں میں شک کرنا بھی گستاخی میں سمجھتا ہوں، اپنے بزرگ بابوں کا دفاع نہ کریں۔ اور لیکن حمزہ بریلوی صاحب یہ کہتے ہیں نا ہمارے علماء بڑے پازیٹیو تھے۔ احمد ہم دس لنگا ایک کڈے پازیٹیو نے، ایک کہتے ہیں جی علی ساڈے بزرگوں نو شیطان کہندا ہے، میں کسی بزرگ کا نام لے کے شیطان نہیں کہندا، میں کہنا کہ جو قرآن میں ہے نا من الجنۃ والناس، جنوں اور انسانوں دونوں میں شیاطین موجود ہیں، تو انسانوں میں شیاطین علماء ہیں جو غلط عقائد بتاتے ہیں۔ اور یہ احمد صاحب بریلوی صاحب اعلیٰ حضرت کا مشن ہے جو میں آگے لے کے چل رہا ہوں۔ یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت کیا لکھ رہے ہیں، اے دکھاؤ جی یہ لائنہ اے لیاں، یہ حمزہ بریلوی صاحب نے اہل تشیع کو بھی روافظ کہہ کے شیطان کا فرقہ کہا ہے، وہابیہ کو بھی شیطان کا فرقہ کہا ہے۔ میں یہ الفاظ پڑھ کے بتاتا ہوں، یہ ان لوگوں کی پازیٹیونیس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حسام الارمین نا ایڈا خطرناک، حسام الارمین کا نام مطلب پتہ کیا ہے؟ ہرمین کی تلوار۔ اور اس کے جواب میں 1906 میں شیخ خلیل احمد سہارنپوری نے کتاب لکھی یہ والی المہند المفند۔ المہند کہتے ہیں ہند کی تلوار، تلوار المہند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے سر پہ، المہند علی المفند، مفند انہوں نے کیا ہے احمد بریلوی نو، اور کیا ہے بابے، اور ایسا بابا جیسا دماغ خراب ہو جائے، المہند ہند کی تلوار۔ انہوں نے اے تے جناب بزرگاں دی پازیٹیونیس ہے، اور دھوکھا دینا بند کرو بول ٹی وی دے آگے، تواڈے بزرگ ایک دوسرے نو شیطان تو گھٹ ٹائٹل نہیں دیندے، تواڈے تے اللہ نے بلا چھڑ دیتی ہے۔ اے ذرا میں پڑھ کے سنانا حمزہ بریلوی حسام الارمین کی لکھ رہے ہیں۔ چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ ہے، نہ دیکھو، حالانکہ وہابی اپنے آپ کو وہابی نہیں، اہل حدیث کہتے ہیں وہابیہ شیطانیہ، وہابیہ شیطانیہ پوری، جیسا تسی کہندے ہو نا قادریہ نقشبندیہ چشتیہ، اے وہ ہے اس طرح، وہ بھی یہی کچھ ہی ہے، یعنی شرعی بنائی ہونا۔ جی 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 وہابیہ شیطانیہ ہے، اور وہ رافضیوں کے فرقہ شیطانیہ کی طرح وہ شیطان اتاق کے پیروکار ہیں۔ وہ امام جعفر صادق نے ایک شیطان کا نام لیا تھا، اتاق اس کا نام ہے، تو وہ انہوں نے جو میں خلفاء راشدین کو برا بلا کہتے تھے ان کو رافضی کہہ کے اپنی مجلس سے نکالا اور کہا کہ تم اس شیطان کے پیروکار ہو۔ تو کہتے ہیں جس طرح امام جعفر صادق نے وہ اس شیطان کا نام لیا تھا نا، اسی طریقہ کا وہ شیطان تھا اتاق، اور وہابی کس کے ہیں؟ یہ شیطان آفاق ابلیس لعین کے پیروکار ہیں۔ وہ اتاق دا انہوں نے قافیہ جوڑا ہے آفاق، یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ایک خاص شیطان سی نا، یہ بڑا آفاقی شیطان جڑا نا وہ دے پیروکار نے۔ اور یہ بھی اسی تکذیب خدا کرنے والے گنگوہی کے دم چھلے ہیں، رشید احمد گنگوہی دم چھلے ہیں، کہ اس نے اپنی کتاب برائن قاطعہ میں تصریح کی ہے، اور آگے وہ سارا چلتا ہے۔ یہ شیطان کے ٹائٹل تسی دیوبندی بھی دیکھن گے نا، انہوں نے دکھانا تواڈے بزرگ بھی ماشاءاللہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، تک میٹھی میٹھی المہند المفند دکھائیے جی، پھر دکھاؤ انہاں نو، انہاں دی میٹھیاں گلاں ادو تک نے جدو تک تسی انہاں دی پوچھ تے پیر نہ رکھو۔
جس طرح ان کی دم پہ پاؤں پڑے تو ان کی سارے اخلاق حسنہ باہر آ جاتے ہیں. المحنت میں لکھتے ہیں ایک کہتے ہیں بزرگوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے علی جو ہے امام بخاری کو, اے نہ دیکھو دیوبند میں مولویوں نے رضی اللہ عنہ لکھا جائے, اے بخاؤ جی, اے انڈر لائن کیتا ہے میں آگے جی. اچھا یہ کیا لکھتے ہیں, چونکہ ہمارے مشائخ رضی اللہ عنہم علماء دیوبند احیاء سنت میں, یہ بریلوی نہیں کہتے ویسے اپنوں کو رضی اللہ عنہ, نہیں وہ بھی کہتے ہیں, ہاں حمزہ بریلوی صاحب کو غلام سو سعیدی مفتی اکمل رضی اللہ عنہ کہتا ہے. اچھا جی جی بالکل کہتے ہیں, جائز ہے کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ اہل بھی ہو بندہ, امام بخاری کو ضرور کہیں. ہمارے مشائخ رضی اللہ عنہم احیاء سنت میں صحیح کرتے اور بدعت کی آگ بجھانے میں مستعد رہتے تھے. ساری بدعتیں تہاڈے بزرگاں نے پھیلائیاں نے. اچھا جی, اس لیے شیطانی لشکر کو ان پر غصہ آیا, احمد بریلوی اور ان کی پارٹی کو ان کا شیطانی لشکر, اور ان کے کلام میں تحریف کر ڈالی اور ان پر بہتان باندھے, طرح طرح کے افطرا اور خطاب وہابیت کے ساتھ متہم کیا. انہوں نے کہا سانو وہابی کہہ کے بدنام کیتا ہے احمد بریلوی نے, اسی وہابی نہیں جائے. انہوں نے اہل حدیث اور وہابیوں کو کہا ہے کہ یہ خوارج کی ایک جماعت ہے. اور آج کل تو ریالا پیچھے دوستی یاری ہو گئی ہے نا, ورنہ یہ ایک دوسرے کو یہی سمجھتے ہیں. اب یہ شیطانی لشکر احمد بریلوی صاحب کو انہوں نے کہا ہے, تو اب یہ جتنی مرضی بول ٹی وی پہ آگے جفیاں ڈالتے رہے, ان کے بزرگ تو ایک دوسرے کو شیطان سمجھتے ہیں, یہ بھی جفیاں ادھر تک ہی ہیں. اہل حدیثوں نے ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی کہ اپنے دفاع میں یا ان کو رگڑا لگانے کے لیے, کن کو, دونوں پارٹیوں کو, کن کو, وہ انہوں نے کتابیں لکھتے رہتے ہیں. اس وہ دور میں کوئی مستند قسم کی جیسے انہوں نے 2 لکھی ہیں. نہیں مستند تو کوئی اس طرح کی یعنی ایک جگہ آپ نہیں کہ مضامین تو یعنی کئی ایک موجود ہے, کمزور چیزیں. پر یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, عقائد کے اوپر بات ہو رہی ہے نا, کہ ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں جو عقائد بتائے ہیں اور رضی اللہ عنہم ان کو کہتے ہیں, اور یہ ان کو کتنا بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں, اور دوسروں کو شیطان سے کم ٹائٹل نہیں دیتے ہیں. اب وہ جو آپ نے بات کی تھی, وہ میرے علم میں غیب یا حاضر ناظر کی بات ہوئی تھی, جی علم غیب اور حاضر ناظر دونوں اس میں کور ہوئے. ہاں اس کے اوپر میرے بھائی میں نے پورا لیکچر دیا ہے, مسئلہ نمبر 6A اور B علم غیب کے اوپر, اور مسئلہ نمبر 7 حاضر و ناظر کے اوپر. حاضر و ناظر کے عقیدے کا بانی شاہ عبدالحق محدث دہلوی المتوفی 1052 ہجری ہے. اس سے پہلے دنیا میں اس عقیدے نام کا کوئی عقیدہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. یہ پائنیئر. آپ ان کو بھی بزرگ اپنا نہیں مانتے؟ نہیں, ہم کیوں بزرگ مانے, ہمارا کیا لینا دینا ہے, جن کو ساری دنیا مان رہی ہے. ساری دنیا کہاں سے مانتی ہے. یہ شیخ احمد سنندی مجد الثانی کو گمراہ کہتا تھا, شیخ احمد سنندی اس کو گمراہ کہتا تھا. یہ پہلے خود تو ایک دوسرے کو مانے. نہیں اہل حدیث یہ عبدالحق محدث دہلوی کو نہیں مانتے. اہل حدیث کے علماء مانتے ہو تو اہل حدیث سے پوچھے نا, میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ان کو تو میرا خیال ہے, میں اہل حدیث کے دفاع کے لیے تو نہیں بیٹھا, میں تو کتاب و سنت کی بات کر رہا ہوں. اہل حدیث سارے تو نہیں مانتے, لیکن وہ یہ جو عبداللہ باولپوری صاحب ہیں وہ بڑی تعریف کرتے تھے, میں نے رد کیا ان کا نام لے کے بھی. حاضر و ناظر کا عقیدہ بریلوی دیوبندی اور بعض اہل حدیث کے مشترکہ بزرگ عبدالحق محدث دہلوی کا عقیدہ ہے. میرا ایک کلپ چڑھا, ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں کہ حاضر و ناظر کے عقیدے کا بانی کون تھا. آپ یوٹیوب پہ رومن میں لکھے, سب سے اوپر میرا کلپ کھل جائے گا. حاضر و ناظر, علم غیب, یہ سارے جو عقائد ہیں میں ریکارڈ کروا چکا ہوں. علم غیب کے بارے میں موٹی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے وہ آپ کے علم میں آتی ہے, جو نہیں بتاتا وہ علم میں نہیں آتی. باقی کون سی بتاتا ہے کون سی نہیں بتاتا, اس بحث میں پڑھنے کی وجہ سے اگلے اختلافات شروع ہوئے. باقی جو کہتے ہیں نا جی, احمد بریلوی صاحب نے وہ الدولۃ المکیہ میں لکھا ہے کہ جی 7 سمندروں کے برابر اللہ کا علم ہے, اور چونچ میں اگر چڑیا اس میں سے پانی لے تو اتنا نبی علیہ السلام کا ہے, اور یہی نسبت نبی علیہ السلام اور باقی کی ہے. ان کو کہ یہ چونچ اور 7 سمندروں میں تو بہت بڑا فرق ہے, آپ وہ ذرا فرق بتائیں نا کہ یہ چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے اور یہ نبی کے پاس نہیں ہے. اتنا موٹا فرق نہیں تو ہم نظر آمدہ. چونچ اور 7 سمندروں میں تو اتنا بڑا فرق ہے کہ کوئی ایک فرق واضح کرے نا. تو جب آپ یہ پوچھیں گے وہ کہیں گے نہیں جی ماں کا نا ماں یکون ہے, اصل میں پھر وہ یہی کہیں گے جی عطائی اور ذاتی کا فرق ہے. حالانکہ قرآن پاک میں موجود ہے, قیامت کا علم آپ کو نہیں دیا گیا, نشانیاں صرف بتائی گئی ہیں. اس طرح کی کئی چیزیں ہیں, اور اس میں آپ علیہ السلام کی کوئی توہین نہیں ہے. اس میں وہ یہ جواب دیتے ہیں نا بڑا سخت قسم کا, وہ کہتے ہیں جی تم لوگوں کا ذہن ہی گندا ہے, تمہارا ذہن ہمیشہ نبی کی تنقید کی طرف کیوں جاتا ہے. نہیں, تنقید کی طرف کیوں جاتا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی کہتے ہیں تنقید کی طرف تو آپ نے خود ابھار دیا. جب آپ نے کہا ایک چونچ اور 7 سمندر ہے, یہ تنقید تو آپ نے خود کر دی. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں نا کہ وہ کیسا امتی ہے کہ اس کو تکلیف ہو جاتی ہے, وہ سندے کھنگالنی شروع کر دیتا ہے کہ نبی کی شان میں گھٹاؤں. یہ قادری صاحب نے لیکچر لکھ دیا ہے, اور کہتے ہیں امتی تو وہ ہے یار جو سادہ بھی ہے لیکن کہتا ہے واہ جی واہ میرے نبی کی. قادری صاحب آپ اسے پھکی لے لیں کہ پھر عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں, یہ شان بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں, تو ان کو کہنے دیں یار آپ کو کیا تکلیف ہے.
وہ اپنے نبی کی شان کو بلند کرتے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ آپ عیسیٰ کو نہیں مانتے؟ عیسیٰ علیہ السلام وجیہن فی الدنیا والآخرہ نہیں ہے قرآن کی روح سے، اللہ کی روح نہیں ہے، کلمت اللہ نہیں ہے؟ جب عیسائیوں کا ہم رد کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کی شان کو بلند کر دیا تھا اور ان کو حد سے بڑھا دیا تھا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ یہ آزم کو فرمانے کی ضرورت کیوں پڑی ہے قادری صاحب؟ یہ آپ کو کیوں ضرورت پڑ گئی کہ مجھے نہ بلند کرنا؟ آپ کو کوئی ٹینشن تھی؟ اس کا مطلب کچھ لوگ بلند کرنے والے تھے نا، بڑھانے والے تھے نا، تو آپ سے کہتے ہیں کہ جی میری جو بھی شان پہنچے آنکھیں بند کے کرنا، اور آنکھیں بند کر کے کہنا عشق دے چلے نمبر لے کے عقل والے انجی عمرہ گالیاں اینڈ کر کے لٹیاں پانا، علمی گلا کوئی نہ کرنا۔ ساڑھے کو تو پھر ہو جی پکیاں جے۔ آپ نے کیوں کہا کہ میری شان کو بلند نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے کیا؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو ٹینشن تھی۔ پھر بخاری مسلم میں موجود ہے، اما عائشہ کہتی ہیں اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ حضور کی قبر پہ لوگ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم حجرے کی جو دروازہ میں کھول دیتی اور اوپنلی قبر مبارک کو اوپن کر دیا جاتا، لیکن ہمیں خطرہ تھا کہ لوگ آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنائیں گے۔ یہ حضرت عائشہ کو تو مسئلہ سمجھ نہیں آیا جو ڈاکٹر طالب قادری کو سمجھ آیا۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے اما عائشہ کا، یہ اما عائشہ کا عقیدہ ہے۔ ان کو تو اسی وقت ٹینشن شروع ہو گئی تھی، حالانکہ اس وقت تربیت یافتہ لوگ موجود تھے۔ صحیح بخاری میں 1390 ہے، مسلم میں 1183 نمبر یہ حدیث ہے۔ میرا پورا لیکچر ہے اس کے اوپر، مسئلہ نمبر 63 ولادت مصطفیٰ اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ عقیدے سارے ان کے خود بنائے ہوئے ہیں۔ میں جناب امام احمد بریلوی صاحب کے کنز الایمان سے عقیدہ علم غیب بتانے لگا ہوں۔ احمد بریلوی صاحب کے عقیدے پہ تو کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے نا؟ پڑھا شاہ جی؟ احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ سورہ التحریم اور پارہ نمبر ہے 28، اس کی شروع کی آیات ہیں۔ میں نے جنید جمشید کے دفاع پہ جو لیکچر دیا تھا مسئلہ 105 اس میں بھی ان کو کور کیا تھا، علم غیب والے لیکچر میں میں نے اس کو کور کیا ہے۔ سورہ التحریم پارہ نمبر 28، اور یہ میں دکھا بھی دیتا ہوں ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تعالی۔ یہ کنز الایمان شریف جی دکھائیں، ایمان کا خزانہ، کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے ترجمہ کیا، یہ کہتے ہیں جی عربی پڑھیں، اور عربی تو زیادہ جنہوں آندی ہے انہوں نے ترجمہ کیتا ہے احمد بریلوی صاحب۔ اے دکھاؤ جی جسے میری 3 انگلیاں یہ والی، یہ سورت کے سٹارٹ کی جو پہلی کی 4 آیات کور کریں، ہو گئی ہیں جی؟ اس سے اگلا صفحہ بھی کور کرنا ہے کیونکہ بات آگے تک جا رہی ہے۔ علم غیب کا عقیدہ بالکل شاید آج کلیئر ہو جائے گا، آندہ تو بات کوئی بندہ بول ٹی وی سے بول نہیں کرے گا، آ کے علمی گل کرے گا۔ ہیلو، شروع کی 2 لائنیں کور کر دیں کافی ہے۔ یہ احمد بریلوی صاحب کا بالکل کلیئر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، جب میں ترجمہ بھی ویسے میں خود بھی کر سکتا ہوں لیکن میں احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات فرمائی، یعنی ایک بیوی کو راز کی بات بتائی اور ساتھ کہا کہ یہ اس کو لیک نہیں کرنا راز کو۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، پھر جب وہ اس کا ذکر کر بیٹھی اور اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا، نبی نے خود علم غیب حاصل نہیں کیا، اللہ نے اپنے نبی پر ظاہر کر دیا۔ یہ جو میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں آگے آ جائے گا خود۔ تو اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ عرف بعضہ واعرض عن بعض، تو نبی علیہ السلام نے کچھ تو جتلایا اپنی بیوی کو کہ یہ تو نے بات لی کی ہے، اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی۔ ایک اچھے استاد کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ مکمل طور پہ کسی کو تھوڑا سا اسکیپ روٹ دیا جائے کہ تو نے یار یہ اتنی بات کی ہے، حالانکہ وہ اس سے بھی زیادہ کی تھی لیکن وہ چشم پوشی کی۔ آگے اس بیوی کا عقیدہ دیکھیں، یہ بیوی کوئی اہل حدیث نہیں تھی، دیوبندی نہیں تھی، بریلوی نہیں تھی، شیعہ نہیں تھی، ام المومنین ہے۔ فلما نبأها، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خبر دی، قالت من انباک ھذا، تو وہ بولی حضور کو کس نے بتا دیا؟ تو بول ٹی وی والے علماء کو کہتے ہیں تیرا عقیدہ ہی نہیں ہے علم غیب دا، تو نبی دی شان کٹاندی پئی ہے، نبی دی بیوی ہو کے؟ اے بول ٹی وی والوں جواب ہے، کہتے ہیں نا شان کم کی نا،
وہ کہتے آگے پھر نبی علیہ السلام ہی ڈانٹ دیتے کہ یار تیرا اتنا بھی عقیدہ نہیں ہے اپنے خاوند کے بارے میں کہ میں تو علم غیب رکھتا ہوں. قالت من انبا کا ھذا, وہ بولی حضور کو کس نے یہ بات بتائی ہے؟ قال, نبی علیہ السلام فرمایا نبأنی العلیم الخبیر, مجھے تو خبر دی ہے اس نے جو علم والا ہے جو اور خبردار ہے. حضور نے بھی خود نہیں کہا کہ چونکہ میرے پاس خود علم غیب تھا تو میں آپ یار منو تو پتا ہے. ایک حنیف قریشی صاحب بھی کہتے ہیں جی وہ وہاں پہ بیٹھ کے فلم دیکھ رہے ہیں, پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو دکھایا جا رہا ہے, یہ تو آپ کے گھر کے اندر جو ہوا ہے وہ آپ نے کہا کہ مجھے میرے رب نے بتایا. یہ عقیدہ اگر رکھیں رب نے بتایا تو پتہ چل, یہی رکھتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کے پاس ایک کمپیٹنسی ہے, ایک مہارت آ گئی ہے, وہ جب چاہیں جو غیب چاہیں معلوم کر لیتے ہیں خود بخود. یہی عقیدہ ان سے پوچھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ کمپیٹنسی حاصل ہو گئی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کمپیٹنسی نہیں ہے. جیسے بچے کی ولادت کے بعد عورت کے پستان میں خود بخود دودھ اتر آتا ہے, وہ عورت خود دودھ نہیں بنا سکتی, اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا. اس طرح علم غیب والا معاملہ ہے, جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ظاہر فرما دے گا. اور اس میں یہ اہل حدیثوں کا بھی موقع باطل ہے جو کہتے ہیں جی جو علم میں آ جائے وہ غیب ہی کوئی نہیں. انہوں نے نوی شڑل چاڑ دیتی ہوئی ہے. اور بھائی اللہ کے بندے, وہ تو اللہ کے علم میں بھی ہر چیز ہے, تو اللہ کے پاس بھی غیب کوئی نہیں ہے. جب ہم غیب کی بات کرتے ہیں اپنے اور نبی کے ریفرنس سے, ظاہر ہے عذاب قبر ہمارے لیے غیب ہی ہے. نبی کے پاس ہے, وہ دیکھتے تھے, صحابہ نہیں دیکھتے تھے, بعد کے بزرگ دیکھ لیتے تھے کیونکہ جھوٹ مارتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں رک گئے؟ فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے. ان کا کیوں؟ ان کا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا تھا, دوسرا چگلی کرتا تھا. اور پھر حضور نے کہا کہ میں نے خواہش کی کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنوا دے. پھر میں نے کہا تم اپنے قبروں میں مردے ہی دفنانے چھوڑ دو کہ تو میں پیچھے ہٹ گیا. دکھانا دے, سنوا دے. صحابہ تو سن نہیں سکے. ایک کہتے ہیں بزرگوں کو کشور قبور ہونا ہے, اور کوڑ مار دے جے, ایک کوڑ پھڑے گے نہ دے. اچھا وہ میں گل پوری کر لوں نا. تو وہ یہ علم الغیب کا عقیدہ اما عائشہ نے دے دیا. صحیح بخاری مسلم میں جو 3 اصحاب کی توبہ کا واقعہ ہے اس میں الفاظ موجود ہیں جن اصحاب نے بہانہ کیا تھا, ایک صحابی نے بہانہ نہیں کیا تھا, اور انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اگر میں اللہ کے نبی سے چھپا لوں گا تو اللہ تو ان کو بتا ہی دے گا. ان کا یہی عقیدہ تھا, اللہ بتاتا ہے, یہی عقیدہ ہونا چاہیے. اور اس میں اہل حدیث نے جو ایگزیجریشن کی ہوئی ہے کہ جو علم میں آ جائے وہ غیب نہیں, بالکل یہ بھی باطل عقیدہ ہے, بالکل جھوٹا عقیدہ ہے, فیبریکیٹڈ ہے. کیونکہ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے. وہ جب اپنے آپ کہتا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں تو ہمارے ریفرنس سے بات کرتا ہے. نبی علیہ السلام کو ہمارے ریفرنس سے علم الغیب تھا جتنا اللہ نے دیا. ٹھیک ہے جی, علم الغیب پہ میں نے بڑا ڈیٹیل سے 6B لیکچر دیا. باقی رہا حاضر و ناظر علم و غیب, شاہ جی یہ جو تینوں عقیدے ہیں نا, میں نے ایک حدیث کے اندر ان تینوں عقیدوں کو کلیئر کر دیا کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا. وہ یہاں پہ میں نے یہ پمفلٹ ایک لکھا ہے, یہ دکھائیں جی. مسئلہ استانت بھی کور ہے, غیر اللہ سے مدد, یہ دکھائیں جی. دعا صرف اللہ ہی سے, میرا ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے اور میرا لیکچر بھی ہے. مسئلہ نمبر 3, دعا صرف اللہ ہی سے. الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی توحید کی اصلاح کا سبب بنا ہے. اس میں نے سارے اشکالات کے جواب دیے ہیں. اس کے اندر میں نے یہ حدیث ڈالی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم سے. ahlsunnatpark.com پہ آپ PDF اس کا ڈاؤن لوڈ فری کر سکتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے 4086 نمبر, اور صحیح مسلم میں 4917, بخاری میں 4086. کچھ اصحاب کو دھوکے سے شہید کیا گیا. یہ بڑا لمبی حدیث ہے, یعنی یہاں سے وہ مانگ کے لے گئے تھے کہ ہم اپنی قوم کی تربیت کے لیے آپ کے اصحاب کو لے کے جا رہے ہیں, راستے میں ان کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا. تو بخاری میں الفاظ ہیں کہ انہوں نے دعا کی مرتے ہوئے, اللہم اخبر عنا نبیک, اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ انظر حالنا, حالانکہ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود تھے. آج تو ہمارے ساتھ کمیونیکیشن بھی ڈائریکٹ نہیں ہے درود شریف کے بغیر, وہ بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے یا خود پہنچاتا ہے, جس طرح بھی پہنچاتا ہے. اور مسلم کے الفاظ بہت زبردست ہے, اللہم بلغ عنا نبینا انا قد لقینک فرضینا عنک ورضیت عنا. یہ مسلم کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ ہمارے نبی تک ہماری حال کی خبر کر دینا کہ بے شک ہم تجھے مل چکے اور ہم اس حال میں تجھ سے ملے کہ ہم تیری ملاقات کے اوپر راضی ہیں اور اس دین کے اوپر راضی ہیں. یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے یا مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے اپنے اصحاب کو بتائی کہ تمہارے اصحاب اس طرح جو ہے وہ شہید کر دیے گئے ہیں. بلکہ صحیح بخاری میں آتا ہے جب غزوہ موتا کے موقع پہ اصحاب شہید کیے گئے, اس وقت بھی آپ سب نے خبر دی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو منظر دکھا دیا. ٹھیک ہے, یہ خاص خاص مواقع ہیں.
بعض کا اللہ تعالیٰ خود دکھا دیتا تھا, بعض کا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وہی آ جاتی تھی. لیکن اس میں پوائنٹ نوٹڈ یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے بتایا ڈائریکٹ یا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتایا گیا, اس میں ڈیٹیل نہیں ہے, لیکن ہم بریکٹس میں لکھتے ہیں جو کہ باقی حدیث سے یعنی کہ ثابت ہوتا ہے. اس سے یہ چیز ثابت ہوگی جو صحابہ شہید ہوئے نا ان کا یہی عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام خود ان کو آپ نے نہیں پکارنا. تو میں کہتا ہوں ایک حدیث میں 3 عقیدے کلیئر ہیں, علم الغیب, حاضر و ناظر اور استعانت. اس حدیث کا جواب دیں یا کہ یہ بد عقیدہ تھے یا یہ وابی تھے, یہ صحابی وابی تھے کہ جنہوں نے یا رسول اللہ انظر حالنا کہا جبکہ نبی علیہ السلام موجود تھے, اور کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. وہ کیوں کیا؟ کنز الایمان شریف انہوں نے پڑھا ہوا تھا, ان کو پتا تھا کہ سورہ تحریم کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور کی بیوی نے کہا کہ تجھے اے اللہ کے نبی آپ کو کس نے بتا دیا؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ نے بتایا. ان کو یہ پتا تھا, کنز الایمان شریف کے اوپر عمل کر رہے تھے وہ صاحب کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے.